السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے پاناما سے بڑا ہنگامہ، مغربی ممالک میں منی لانڈرنگ اور یہ خاموشی، کون سا ملک عالمی مجرموں کی پناہ گاہ ہے؟ دوستو، آج ہم آپ کو پاناما سے بھی بڑے سکینڈل کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے فنسن فائلز۔ مغربی ممالک کیسے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں۔ آخر ان کا دباؤ پاکستان پر ہی کیوں ہے؟ آج ہم بتاتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے منی لانڈرنگ کے قوانین بنانے والے خود کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ان کے اپنے بینکوں سے بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ایچ ایس بی سی، جے پی مورگن اور ڈیوشے بینک، ان بینکوں سے مغربی ممالک کی منی لانڈرنگ عروج پر ہے۔ کیسے ان بینکوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے کالے دھن کو سفید کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے برطانوی کمپنیز کے ذریعے اپنے اثاثے چھپا رہے ہیں۔ تو کیا ان ممالک پر بھی اب ایف اے ٹی ایف کے قوانین لاگو نہیں ہوتے؟ کیا اب انہیں بھی گرے یا بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے گا؟ فنسن فائلز نے بتا دیا ہے کہ کس طرح یہ ممالک اپنے کالے دھن کو سفید کر رہے ہیں۔ فنسن فائلز دراصل مالیاتی جرائم کی تحقیقات کرنے والا ایک امریکی ادارہ ہے۔ پچھلے سال امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ بز فیڈ نیوز نے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری سے بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویز حاصل کیے اور اسے انٹرنیشنل کنسورشن آف جرنلسٹ آئی سی آئی جے کے ساتھ شیئر کیا۔ یہی آئی سی آئی جے پاناما سکینڈل سامنے لائی تھی۔ برطانیہ کے سب سے بڑے بینک ایچ ایس بی سی نے دھوکے بازوں کے دھوکے کو جانتے ہوئے بھی کروڑوں ڈالر ایک بینک سے دوسرے بینک منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ ایچ ایس بی سی نے یہ رقم اپنے امریکی کاروبار کے ذریعے ہانگ کانگ میں ایچ ایس بی سی میں 2013-14 میں منتقل کی۔ فنسن فائلز میں پونزی اسکیم کے ذریعے اس ایچ ایس بی سی کا 8 کروڑ ڈالر کے فراڈ کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ان فائل سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ سرمایہ کاری کا یہ فراڈ ایچ ایس بی سی پر امریکہ میں منی لانڈرنگ کی وجہ سے 1.9 ارب ڈالر کا جرمانہ ہونے کے بعد سامنے آئی۔ ان رپورٹس کے مطابق ان دستاویز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے سب سے بڑے بینک نے ایک شخص کو 1 ارب ڈالر سے زائد رقم منتقل کرنے میں مدد کی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آئی سی آئی جے سے تعلق رکھنے والے فرگوسن شیل نے بتایا کہ فنسن فائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بینکوں کو دنیا سے منتقل ہوتے ہوئے کالے دھن کے بارے میں کیا کیا پتہ ہوتا ہے۔ جس نظام نے اس منتقلی کو روکنا ہوتا ہے وہ خود ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ رپورٹس 2000 سے 2017 میں امریکہ کے فنانس کرائم انویسٹیگیشن نیٹ ورک یعنی فنسن کو جمع کرائی گئی تھیں۔ اس رپورٹ میں تقریباً 2 ٹریلین ڈالر کے لین دین کا ذکر تھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پونزی اسکیم کیا ہے۔ پونزی اسکیم کا آغاز ایک اٹالین فراڈیے چارلس پونزی نے 1918 میں کیا۔ اس اسکیم میں لوگوں کو رقم ڈبل کرنے کا جھانسا دیا جاتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ڈبل شاہ نے کیا۔ نئے سکینڈل میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح کی ایک اسکیم WMC 777 امریکہ میں چائنیز شہری منگ زو نے شروع کی۔ اس اسکیم کے بارے میں اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایک عالمی سرمایہ کاری بینک ورلڈ کیپٹل مارکیٹ چلا رہا ہے جو لوگوں کو 100 دن میں 100% نفع دے گی۔ دراصل یہ بھی WMC 777 بھی ایک فراڈ اسکیم تھی۔ منگ زو نے اس اسکیم کے تحت 8 کروڑ ڈالر کی رقم سرمایہ کاری کے حوالے سے اکٹھی کی۔ اس اسکیم میں زیادہ تر ایشیائی اور لیٹن لوگ نشانہ بنے۔ امریکہ، روس، کولمبیا اور برطانیہ کے لوگ بھی اس سے بچ نہ سکے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کیلیفورنیا کے حکام نے ایچ ایس بی سی کو WMC 777 کے اس فراڈ کے بارے میں تحقیقات کرنے کا کہا۔ امریکہ میں اس اسکیم کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے۔ 2014 میں جب تک ہانگ کانگ میں ایچ ایس بی سی نے WMC 777 کے اکاؤنٹ بند کیے تب تک یہ اکاؤنٹس خالی ہو چکے تھے۔ آئی سی آئی جے نے اپنی تحقیقات سے یہ پتہ لگایا کہ 2011 اور 2017 کے درمیان ایچ ایس بی سی نے ہانگ کانگ میں موجود رقوم کی مشکوک منتقلی کی نشاندہی کی تھی جن کی مالیت 1.5 ارب ڈالر سے زائد بنتی تھی۔ اس میں سے 90 کروڑ ڈالر مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک تھے اور اس رپورٹ میں ان اکاؤنٹس سے فائدہ اٹھانے والے بینیفیشری کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ منگ زو 2017 میں چائنا میں گرفتار ہو گیا۔ 3 سال جیل کی سزا کاٹنے کے بعد بری ہو گیا۔ جب آئی سی آئی جے نے منگ زو سے رابطہ کیا تو منگ زو نے بتایا کہ ایچ ایس بی سی نے کاروبار کے لیے تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ فنسن فائلز کے ذریعے 1999 سے 2017 کے درمیان 2 ٹریلین ڈالرز کی ایسی ٹرانزیکشنیں ہوئیں جنہیں مالیاتی اداروں کے آفیسرز نے مشکوک قرار دیا۔ ان ٹرانزیکشنز میں 1.3 ٹریلین ڈالرز کی ٹرانزیکشنیں ڈیوشے بینک سے ہوئیں۔ فنسن فائلز نے یہ بھی بتایا کہ جے پی مورگن ممکنہ طور پر رشین مافیا کے سربراہوں کے
کہ سرغنہ کے ایک شخص کو $1 ارب کی رقم منتقلی میں مدد فراہم کی۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور بہت ساری ریاستوں میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، جس کا ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں۔ آخر کیوں ان کا دباؤ مسلم ممالک پر ہی کیوں ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔